میرا نام کلثوم ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میری شادی اسی وقت ہو گئی تھی جب میری عمر 14 سال ہو گئی، کیونکہ ہمارے ہاں خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی کرنے کا رواج تھا، اور میرا شوہر سانڈ جیسی طاقت رکھتا تھا اور میری عمر کافی چھوٹی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی کہ شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن میرے شوہر کی عمر 20 سال تھی، اس کو سب پتہ تھا، اس لیے میرا شوہر مجھ سے خوب مزے لیتا تھا۔ لیکن جب میری عمر 18 سال کی ہوئی تب مجھے پتہ چلا کہ شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں کیا کرتے ہیں۔ اب میرے اندر بھی آگ لگ چکی تھی۔ جب بھی میرے شوہر میرے ساتھ گھر کا کام کرتے تھے تو میں بھی اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیتی۔ اب ہمارے 3 بچے بھی ہو گئے تھے۔ میرے شوہر جس جگہ پر کام کرتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اور میرے شوہر کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ گھر میں جتنے پیسے تھے وہ سب بھی خرچ ہو گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، کلثوم، اب مجھے دوسرے شہر جا کر نوکری ڈھونڈنی پڑے گی، ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ جبکہ میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی، اگر میرا شوہر کسی دوسرے شہر چلا گیا تو پھر مہینوں گھر واپس نہیں آئیں گے، تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں اپنی پیاس کیسے بجھاؤں گی؟ لیکن اب چونکہ مجبوری تھی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، ٹھیک ہے، تم کام کاج کے لیے دوسرے شہر چلے جاؤ۔ تو میرے شوہر نے تیاری پکڑی اور دوسرے شہر چلے گئے جہاں ان کے دوست تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو کام دلوا دیا، اور میرے شوہر 6 مہینوں میں صرف 15 دنوں کے لیے گھر واپس آتے تھے۔ لیکن چونکہ میری شوہر کی تنخواہ اچھی تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم اسی شہر میں کام ڈھونڈو۔ لیکن میری اندر کی گرمی مجھے ستا رہی تھی اور میں بے چین سی رہتی تھی۔ ایک دن میں بازار گئی سودا سلف لینے کے لیے، تو سبزی کی دکان پر کھڑی ہو گئی۔ سبزی کی دکان پر ایک خان صاحب کھڑے تھے جس کا چوڑا سینہ تھا اور لمبا قد تھا۔ تو میں اسے دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اوزار بھی بڑا ہوگا جس سے میری گرمی دور ہو سکتی ہے۔ اب میں اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کدو پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ خان صاحب نے جب میری طرف دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ اس کو یہ والا کدو نہیں بلکہ میرا کدو چاہیے۔ تو اس نے مجھے کہا، باجی آپ گھر جائیں، میں کدو سمیت آپ کے گھر آتا ہوں۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ پٹھان میری بات سمجھ گیا۔ پھر میں فوراً اپنے گھر واپس چلی آئی۔ 10 منٹ کے اندر خان صاحب بھی گھر پہنچ گئے اور کہنے لگا، باجی آپ کا شوہر میرا دوست ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کا شوہر شہر سے باہر کام کے لیے گیا ہوا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھانے والا کوئی مرد نہیں ہے۔ اس لیے آج جب تم میری دکان پر آئی اور کدو پر ہاتھ پھیرنے لگی تو میں سمجھ گیا کہ تمہارے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر میں نے جلدی سے خان صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اپنے خربوزوں پر رکھ دیا، کیونکہ اب ہم دونوں کبڈی کے لیے تیار تھے۔ خان صاحب کا ہتھیار بھی کڑا ہو گیا تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے خان صاحب کے ہتھیار پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اب ہم دونوں گرم ہو گئے تھے، بلکہ میں تو خان صاحب سے کچھ زیادہ ہی گرم ہو گئی تھی۔ میں نے خان صاحب کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے بیڈ روم کی طرف لے گئی، اور پھر ہم دونوں کے درمیان وہ سب کچھ ہوا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ خان صاحب کا ہتھیار میرے شوہر سے بڑا تھا اور خان صاحب بڑی مہارت سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک کی آوازیں اور میری آہ آہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ آج میں بڑی خوش تھی کیونکہ میرے دل میں کئی مہینوں کی جو حسرت تھی وہ آج پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خان صاحب کو رخصت کیا۔ اب روزانہ یہی ہونے لگا، جب بچے صبح اسکول چلے جاتے تو 10 بجے کے قریب خان صاحب میرے گھر آ جاتے اور پھر ہم دونوں پلنگ توڑ کام کرتے۔
اس کام کے مجھے 2 فائدے تھے، میری ضرورت بھی پوری ہو جاتی تھی اور مجھے سبزی بھی روزانہ مفت میں ملتی تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر سے بھی کوئی ناراضگی نہیں تھی، اگرچہ میرا شوہر دوسرے شہر میں ہے، لیکن میری جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے خان صاحب موجود ہے، جو مجھے روزانہ مری کی سیر کرواتا ہے، اور آج میری عمر 25 سال ہے، پھر بھی میں روزانہ مری کی سیر سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔